فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم: فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال الله تعالى: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وقال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه مسلم. أيضا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أكرموا أصحابي فإنهم خياركم ثم يظهر الكذب. رواه النسائي. وقال عليه الصلاة والسلام: تبرك بالقرآن فإنه كلام الله. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما. وعن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمہ، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمہ، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. اور تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. اور نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. اور وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں. قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں. کچھ بھی پیغام محمد کا ہمیں پاس نہیں. کچھ بھی پیغام محمد کا ہمیں پاس نہیں. ہم ہیں آپس میں غضبناک، وہ صحابہ کرام آپس میں رحیم. ہم ہیں آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم. ہم خطاکار و خطابین، وہ خطا پوش و کریم. ہم خطاکار و خطابین، وہ خطا پوش و کریم. اور چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم. چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم. پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم. پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم. یوں تو سید بھی ہیں مرزا بھی ہیں افغان بھی ہیں. یوں تو سید بھی ہیں مرزا بھی ہیں افغان بھی ہیں. ہم سبھی کچھ ہیں، کوئی بتائے کہ مسلمان بھی ہیں. واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی. واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی. اور رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی. رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی. اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے. مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے. یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. اے اللہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. آمین کہہ دیجیے.
قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم سب سے پہلے خالق کائنات کامل الذات محمود الصفات الہ العالمین احسن الخالقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں شکر کے کلمات بجا لانا چاہتے ہیں کہ اس نے اپنے بے حد و بے حساب فضل و کرم سے، بے حد و بے حساب فضل و احسان سے، اپنی عنایتوں سے اپنے حبیب امام الانبیاء شافع روز جزا رسول عربی پیغمبر اسلام نبی آخر الزمان سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں ملک ہندوستان کے ایک زرخیز اور نہایت ہی ترقی یافتہ صوبہ مغربی بنگال اور اس کا یہ ضلع اتر دیناجپور تاریخی علاقہ اور اس کا یہ خاص گاؤں رام کلا شاہپور، کلارام شاہپور، کمل پور، اور یہاں پر ہونے والے دارالعلوم امینیہ کا یہ سالانہ عظیم الشان جلسہ دستار بندی، جس میں 7 بچوں کے سروں پر 3 ہماری بیٹیوں، ہماری بھانجیوں بھتیجیوں کو بھی باقاعدہ حفظ قرآن کی تکمیل کی شکل میں دستار فضیلت پیش کی گئی ہے۔ الحمدللہ اس عظیم الشان تاریخ ساز جلسے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حاضری کی توفیق عنایت فرمائی۔ ان کے سینوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے یہ اتنی آسانی سے صاف و شفاف پگڑیاں نہیں باندھی گئی ہیں، ان کے سینوں میں رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے 86,700 الفاظ نقش کر دیے ہیں، تب جا کر ان کو یہ آج کا مبارک اور بابرکت دن دیکھنا نصیب ہوا۔ سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ ان کے سینے میں مدرسے کے اساتذہ کرام نے 3 لاکھ قرآن مجید کے 3,21,180 حروف ماشاءاللہ محفوظ ہو گئے ہیں، تب ان کو آج حافظ قرآن کے لقب سے یاد کیا جا رہا ہے۔ ان کے سینے میں 85 مقام پر یعلمون آ گیا، قرآن مجید میں 85 مقام پر یعلمون ہے اور 88 مقام پر یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا ہے۔ اللہ پاک کا نام قرآن مجید میں 2697 مقام پر، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی قرآن مجید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 مقام پر۔ میں عرض کر دوں آپ سے، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے باقاعدہ 6,666 آیات کریمانہ نازل فرمائی۔ عرش معلیٰ سے نازل ہونے والی 104 کتاب قرآن مجید 22 سال 5 مہینے 14 دن میں سینہ مصطفیٰ پر نازل ہونے والے قرآن مجید کو انہوں نے حفظ کیا ہے۔ یہ 7 کی تعداد میں 7 کا عدد تو یوں بھی مبارک ہوتا ہے، 3 بچیاں 7 بچے، 3 کا بھی عدد مبارک ہے اور 7 کا بھی عدد مبارک ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، مغرب میں نماز کتنی، مغرب میں رکعتیں کتنی؟ 7 رکعت کہیے سبحان اللہ۔ مغرب کی رکعت 7 ہیں، خانہ کعبہ کے طواف 7 ہیں، خانہ کعبہ کے چکر 7 ہیں، صفا مروہ کی دوڑ 7 ہے، اور 7 سماوات اللہ نے قرآن میں فرمایا آسمانوں کی تعداد 7 ہے، زمینوں کی تعداد 7 ہے، زمینوں کی تعداد 7 ہے، اور رکوع میں تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم وہ بھی باقاعدہ 7 مرتبہ، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ وہ بھی 7 مرتبہ، اور دارالعلوم امینیہ کے یہ بچے بھی 7 ہی ہیں، تو اللہ نے ان کو برکتوں سے نواز دیا۔ جس وقت اس عظیم الشان تاریخ ساز بارونق بابرکت اجلاس کی پرخلوص دعوت شاعر اسلام مداح خیر الانام جمع سال جمع فکر عزیزم حافظ محمد اشفاق میاں بہرائچی سلمہ اللہ تعالی عز و جل کے توسط سے موصول ہوئی، بعد میں آبروئے شعراء بنگال مترنم شاعر مداح خیر الانام شاعر اسلام عزیزم حافظ و قاری فردوس انجم میاں سلمہ برابر
فون کے ذریعے سے یاد دہانی کراتے رہے اور اسٹیشنز لے کے یہاں تک ہماری رہبری کا فریضہ انجام دینے والے رفیق مکرم عزت مآب عالی جناب حضرت مولانا مفتی ابوالکلام صاحب القاسمی دامت برکاتہ، اور فریضہ نظامت بعد مغرب سے الحمدللہ جلسے کا آغاز بعد مغرب ہو گیا، بعد مغرب سے اس وقت تک ادبی نظامت کا باقاعدہ ہنر پیش کرنے والے عزت مآب عالی جناب نقیب اجلاس مولانا نعمان صادق صاحب مدظ العالی، سبھی حضرات مستقل آپ کی خدمات میں لگے ہیں، تمام کے تمام جناب عبد القدیر صاحب اور سیکریٹری صاحب جناب مولانا حمائل صاحب مدظ العالی، جتنے حضرات نے اس جلسے کو سجانے بنانے میں، اور تمام اراکین کمیٹی، نوجوانان ملت اور اس گاؤں کے جتنے حضرات جن لوگوں نے 1 روپے سے لے کر جتنے روپے تک قیام، طعام، کھانے پینے کا انتظام، علماء اسلام، شعراء اعظام، دیگر مہمانان اکرام، معززین حضرات، آپ کا اشتہار دیکھا، بڑا دیدہ زیب دلکش، 137 ہم نام گن پائے تھے کہ حافظ محمد قیصر میاں صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسٹیج پر لے آئے، میں نے 137 تک کے نام گنے تھے، آپ کے اشتہار میں ماشاءاللہ اتنے حضرات تھے، 137 تک پہنچا، اور اللہ رب العالمین نے اس پورے گاؤں کو دلہن بنا دیا۔ ابھی میں نے دیکھا تو کم سے کم 88 ٹیوب لائٹیں جل رہی ہیں، بتاؤ یہ کس کا فیض ہے؟ یہ قرآن مجید کا فیض ہے کہ نہیں ہے؟ یہ حفظ قرآن کی برکتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ قرآن بے مثال ہے، قرآن کی زبان بے مثال ہے۔ اب شان قرآن میں سبحان اللہ کہنا شروع کر دیجئے، میں عرض کر دوں آپ سے سبحان اللہ کہتے جائیے گا، انشاءاللہ تعالی گفتگو آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ قرآن بے مثال ہے، قرآن کا بیان بے مثال ہے، قرآن کی زبان بے مثال ہے، قرآن کی زبان بے مثال ہے، قرآن کے مضمون بے مثال ہیں، قرآن کے الفاظ بے مثال ہیں، قرآن کے الفاظ بے مثال ہیں، قرآن کے حروف بے مثال ہیں، قرآن کی آیت بے مثال ہے، قرآن کا مطلب بے مثال ہے، قرآن کا ترجمہ بے مثال ہے، خود قرآن مجید کی ذات بے مثال ہے، اور یہاں پر بیٹھے ہوئے 7 حافظ قرآن بے مثال ہے۔ میں عرض کرتا ہوں اللہ کی ذات بے مثال ہے۔ سبحان اللہ، قرآن مجید میں 72 مقام پر اللہ نے لفظ قرآن استعمال کیا۔ سبحان اللہ، ہم نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد جتنی آیات کریمانہ پڑھی، بیشتر آیات کریمانہ میں حفاظ قرآن موجود ہیں، لفظ قرآن آیا، لفظ قرآن آیا۔ بے شک، ہم نے بیشتر حدیثیں اس وقت جو پڑھی ہیں اس میں لفظ قرآن آیا۔ آج قرآن سے ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا، جس قرآن کو رب ذوالجلال نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب پاک پر آج سے 1458 سال پہلے نازل فرمایا تھا۔ 1458 سال پہلے جو کتاب اللہ نے ہمیں اور آپ کو عظیم الشان نعمت کے طور پر عطا فرمائی، اس عظیم الشان نعمت قرآن کو چھوڑ دیا۔ موبائل کب آیا؟ 1973 میں، 1973 کو مارٹن کوپر نے موبائل بنایا۔ یہ موبائل اتنا عزیز لگا، یہ موبائل اتنا پیارا لگا کہ اللہ کا فرمان قرآن چھوٹ گیا، نبی کا فرمان حدیث چھوٹ گئی، نبی کی سنتوں سے ہم نے منہ موڑ لیا، سیرت رسول کو پڑھنا بند کر دیا، کتابوں کا کھولنا بند کر دیا۔ فضائل اعمال کا تذکرہ بھی کر رہے تھے نعمان صادق صاحب، میں مدرسے میں سن رہا تھا۔ فضائل اعمال شیخ العزیز مولانا زکریہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہوئی 1929 میں فضائل اعمال لکھی۔ میں عرض کروں آج فضائل اعمال چھوٹتی جا رہی ہے، تاریخ اسلام سے کوئی تعلق نہیں، خود اپنی تاریخ سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر کوئی امریکہ کا پروفیسر یا انگلینڈ کا کوئی لیکچرار، آسٹریلیا کا کوئی ماسٹر یا جرمنی کا کوئی ٹیچر پوچھ بیٹھے کہ بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز کون سی تاریخ میں، کون سے سن میں اور کس دن پڑھائی تھی، ہم کیا جواب دیں گے؟ ابھی فلسطین کا ذکر ہو رہا تھا، مکہ معظمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 13 سال مستقل خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھائی، بیت المقدس کی طرف، فلسطین کی طرف، ملک شام کی طرف، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھائی۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد 16.5 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھاتے رہے۔ میں عرض کروں آپ سے کس تاریخ میں قبلہ بدلا گیا؟ امریکہ کا ایک لیکچرار آپ کی داڑھی دیکھے گا، یو آر لوکنگ اے مسلم ایٹ فرسٹ، آپ تو مسلمان نظر آ رہے ہیں، یو ہیو گڈ ویئرنگ دا کیپ، بہت اچھی آپ ٹوپی پہنے ہوئے ہیں، آپ مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں۔ وہ آپ کو ہسٹری میں ناپے گا، وہ آپ کو اتہاس کے آئینے میں دیکھے گا، وہ آپ سے وضو کی 18 سنتیں نہیں پوچھے گا، وہ آپ سے نماز کی 51 سنتوں کے متعلق دریافت نہیں کرے گا۔ کل جمعہ ہے، جمعہ کا غسل کریں گے آپ، جمعہ کی غسل میں 14 سنتیں ہیں، وہ آپ سے سنتوں کے بارے میں سوال نہیں کرے گا،
وہ آپ سے آپ کے اتہاس کے بارے میں پوچھے گا. آپ مسلمان ہیں، یہ بتائیے قرآن مجید کی پہلی آیت شریفہ کب نازل ہوئی؟ کون سی تاریخ تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلا جمعے کی پہلی نماز کون سی تاریخ میں پڑھائی؟ میں عرض کر دوں آپ سے، پہلی جمعے کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی تاریخ میں پڑھائی؟ اگر آپ سے پوچھ بیٹھے، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ ماسٹر ہیں، آپ ٹیچر ہیں، آپ فلاسفر ہیں، آپ حکیم بھی ہیں، آپ طبیب بھی ہیں، آپ کرکٹر ہیں، آپ کیریکٹر بہت اچھا رکھتے ہیں، بہت اچھا مورل ہے، بہت اچھی سویلائزیشن ہے، بہت اچھا آپ کا مورل ہے، بہت اچھا باقاعدہ کریز ہے، آپ کا اسٹینڈرڈ ہے، کوالیفیکیشن بھی ہے، ایجوکیشن بھی ہے، لیکن اگر کوئی پوچھ بیٹھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ جمعے کی نماز کون سی تاریخ میں پڑھائی، کتنے لوگ جواب دیں گے؟ جواب سماعت فرما لیجئے. 24 ستمبر. اگر آپ کے گاؤں میں پہلی مرتبہ جمعے کی نماز کی تاریخ آ رہی تو سبحان اللہ کہہ دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ جمعے کی نماز 24 ستمبر سن 622 عیسوی 24 ستمبر سن 622 عیسوی محلہ بنی سالم میں پہلی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز پڑھائی تھی. خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پہلی نماز 11 جنوری سن 624 عیسوی 11 جنوری سن 624 عیسوی منگل کے دن مدینہ منورہ میں ظہر کی نماز میں آپ نے پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کو قبلہ اختیار فرمایا تھا. اس لیے علم کی دنیا میں آ جائیں. یہ تو دینی علم کی بات میں کر رہا ہوں. دنیاوی علم کے اعتبار سے، جغرافیائی اعتبار سے بنگال کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ What do I know about the history of Bengal? میں عرض کر دوں آپ سے، راستے میں تھا، قاری صاحب سے بات ہو رہی تھی، میں نے عرض کیا اس کا نام پرانا بنگ تھا. بنگ آج بھی ہمارے راشٹریہ گان میں آپ پڑھیے، دراوڑ اتکل بنگ جن گڑ من ادھینائک جائے ہے. بنگال کے ایک زبردست رائٹر، بہت زبردست ادیب، ساہتکار، بہت زبردست شاعر رابندر ناتھ ٹیگور نے 1912 میں ہمارا یہ راشٹریہ گان لکھا تھا، ہمارا نیشنل سانگ لکھا تھا. ہر اسکول ہر کالج میں باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے. جن گڑ من ادھینائک جائے ہے، جن گڑ من ادھینائک جائے ہے. اس میں آتا ہے دراوڑ اتکل بنگ. بنگ سے بنگا بنا، بنگا سے بنگالا بنا، بنگا سے بنگالا بنا، بنگالا سے بنگال بنا، بنگال سے ویسٹ بنگال بنا. 88,000 سے زائد اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے باقاعدہ بنگال. اس کا رقبہ کتنا، لمبائی چوڑائی کتنی ہے؟ 88,000 اسکوائر کلومیٹر سے زائد علاقے میں. صوبہ بنگال میں ایک گاؤں نہیں، دو گاؤں نہیں، کلارام شاہپور ایک گاؤں ہے. پورے بنگال میں 40,228 سے زائد گاؤں ہیں. انہی گاؤں میں سے ایک گاؤں ہے باقاعدہ کلارام شاہپور، جہاں اللہ کے حکم سے یہ جلسہ منعقد ہو رہا ہے. نبی کے بے شمار معجزات ہیں، ان بے شمار معجزات میں سے یہ جلسہ بھی معجزہ ہے. نبی کے بے شمار کمالات ہیں. مفتی محمد شفیع رحمت اللہ تعالی علیہ نے معارف القرآن میں تحریر فرمایا، آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کی تعداد بے شمار ہے. میں عرض کر دوں آپ سے، بنگال کی بڑی خصوصیات ہیں. پہلی مرتبہ بنگال کا اخبار بنگالی زبان میں کب شائع ہوا؟ میں نے عرض کیا دینی علم تو چھوڑ دیجئے، دنیاوی علم بھی نہیں ہمیں حاصل ہے. اس وقت دنیاوی علم سے دور ہو گئے. میں عرض کر دوں آپ سے، ملک ہندوستان میں سب سے پہلی مرتبہ لائٹ کہاں آئی، روشنی کہاں آئی؟ یہ ٹیوب لائٹ، یہ CFL، یہ LED اور وہ بلب جو جل رہے ہیں، روشن ہیں، اور پورے جلسے میں روشنی ہو رہی ہے. پہلی مرتبہ ملک ہندوستان میں، ابھی ہم نے پرسوں لکھنؤ کے قریب کے جلسے میں نے عرض کیا تھا کہ ملک ہندوستان میں سب سے پہلی مرتبہ لائٹ آئی تو شہر کلکتہ میں آئی سن 1881 میں. 1881. نہ دہلی، نہ بامبے، نہ چنئی، سب سے پہلی مرتبہ کلکتہ بنگال. میں نے شہر کلکتہ میں اس بات کا تذکرہ کیا تھا. پہلی مرتبہ بنگالی گزٹ نام کا اخبار نکلا تھا 1788 میں. پہلی مرتبہ اردو اخبار. آج لکھنؤ بڑا مشہور ہے اردو کے معاملے میں، اخبارات کے معاملے میں. کانپور بہت مشہور ہے، دہلی بہت مشہور ہے، مگر بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ ملک ہندوستان میں آج جتنے بھی اردو اخبار نکل رہے ہیں، سب سے پہلا اردو اخبار، سبحان اللہ کہیے گا، سب سے پہلا اردو اخبار شہر کلکتہ بنگال میں نکلا 1822 میں. میں سن بتا رہا ہوں. علم ہوتا ہے بڑا، انسان بڑا ہوتا نہیں. آپ کو انگریز، ہسٹورین، ٹیکنالوجسٹ، ویگیانک آپ کو آپ کے علم سے ناپے گا، اتہاس سے ناپے گا، تاریخ سے ناپے گا. میں عرض کر دوں آپ سے، سب سے پہلا اخبار 1822. نام نوٹ کیجئے، جامع جہانما. اخبار کا نام جامع جہانما. اور یہ آج میں عرض کر دوں، یہ تو ایک بہت عجیب و غریب بات لگے گی، آج تو مسلمان اردو نہیں جانتا. اس پہلے اخبار کو نکالنے والے ہمارے ہندو بھائی تھے، منشی ہری ہر دت رائے.
منشی ہری ہر دت رائے اس اخبار کے باقاعدہ مالک تھے. 1822 میں اردو کا یہ کریز تھا کہ انہوں نے ملک ہندوستان کی تاریخ میں، اردو صحافت کی تاریخ میں، اردو پترکاریتا کے اتہاس میں سب سے پہلا اخبار نکالا تھا. میں عرض کر دوں آپ سے، سب سے بڑا ہندی اخبار. آج ہندوستان میں کتنے ہندی اخبار نکل رہے ہیں، لیکن سب سے پہلا ہندی اخبار اگر کوئی پوچھے تو آپ نام لیجئے گا شہر کلکتہ کا. 1828 میں پہلی مرتبہ. میں عرض کر دوں آپ سے، تو بڑی اہمیت ہے آپ کے اس صوبے کی. میں عرض کر دوں آپ سے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو باقاعدہ علم بخشا، قرآن مجید کی تعلیم کا ذوق و شوق آپ کو بخشا ہے. میں عرض کر دوں آپ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ قرآن مجید نازل ہوا. جس طرح نبی بے مثال ہیں تو ویسی نبی کی ذات بے مثال ہے، نبی کی صفات بے مثال ہے، نبی کی ذات بے مثال ہے، نبی کی صفات بے مثال ہیں، نبی کے معجزات بے مثال ہیں، نبی کے کمالات بے مثال ہیں، نبی کے خیالات بے مثال ہیں، نبی کے خیالات بے مثال ہیں، نبی کی نماز بے مثال ہے، نبی کا اعجاز بے مثال ہے، نبی کی کرامت بے مثال ہے، نبی کی عنایت بے مثال ہے، نبی کی نورانی صورت بے مثال ہے، نبی کی عرفانی سیرت بے مثال ہے، نبی کی ہمت بے مثال ہے، نبی کی طاقت بے مثال ہے، نبی کی قوت بے مثال ہے، نبی کی قوت بے مثال ہے، نبی کی شجاعت بے مثال ہے، نبی کی زبان بے مثال، نبی کا بیان بے مثال، نبی کی زبان بے مثال، نبی کا بیان بے مثال. اور کہہ دیجئے عرش معلی سے سینہ مصطفیٰ پر نازل ہونے والا قرآن بے مثال. اللہ نے قرآن نازل فرمایا. 1458 سال پہلے اللہ نے جس کتاب کو ہمیں عطا فرمایا اور کتاب والا بنایا. انگریزی پہلی کتاب کب آئی؟ 550 سال پہلے. 1473 میں پہلی انگریزی کتاب آئی. 1473 میں ولیم کیکسٹن، اس رائٹر کا نام، اس لیکھک کا نام ولیم کیکسٹن، پہلی کتاب لکھی اس نے ہسٹری آف ٹرائے. 1473 میں 550 سال پہلے. قرآن کب آیا؟ 1500 سال پہلے. ہم نے قرآن ہی چھوڑ دیا. موبائل سے ایسے جمے. موبائل کب آیا؟ گوگل کب آیا؟ 1998 میں. یوٹیوب کب آیا؟ 2005 میں. واٹس ایپ کب آیا؟ واٹس ایپ، جین کوم نے واٹس ایپ کو کب لانچ کیا؟ 2009 میں. ٹویٹر کب آیا؟ 2006 میں. یہ ایک ضرورت کے طور پہ تھا. ہم نے تو پورا رات دن سوتے سوتے موبائل دیکھتے ہیں، اٹھتے اٹھتے موبائل دیکھتے ہیں. ایک دور تھا جب چراغوں کا دور تھا. رات میں چراغ جلائے جاتے تھے، موم بتیاں جلائی جاتی تھی. لائٹ کا زمانہ نہیں تھا. جب بچیاں، بیٹیاں یا بیٹے چراغ گل کرتے تھے تو گل کرنے سے پہلے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھ لیتے تھے، ایک نظر اپنے والد کو دیکھ لیتے تھے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تھا تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلِهَا، بے شک تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تو ایک نظر اپنی ماں کو دیکھ کر یہ سوچتے تھے کہ چراغ گل کرنے سے پہلے اپنی جنت کا ایک مرتبہ نظارہ کر لے. اپنے والد کو دیکھ لیتے تھے. نبی نے والد کی شان میں فرمایا تھا کہ تمہارے باپ تمہاری جنت کا دروازہ ہیں، تمہارے والد جنت کا دروازہ ہیں. چراغ بند کرنے سے پہلے، چراغ بجھانے سے پہلے، چراغ گل کرنے سے پہلے رات میں اپنے والد کا چہرہ دیکھ لیتے تھے تاکہ ان کو اپنی جنت کا دروازہ نظر آ جائے. آج سوتے سوتے ہم کیا دیکھتے ہیں؟ موبائل دیکھتے دیکھتے سوتے ہیں. سو کے اٹھے سیدھے موبائل پہ نگاہ، کس نے ہمیں یاد کیا، کس نے ایس ایم ایس بھیجا، کس نے واٹس ایپ بھیجا، کس نے باقاعدہ فیس بک پر کون سا کلپ ڈالا، کس نے کون سا ڈرامہ ڈالا، کس نے کرکٹ کا اسکور بتایا، آج باقاعدہ ریٹ کیا چل رہا ہے. اب ہمارے دوستوں نے مجھے کتنے ایس ایم ایس کیے، کتنے باقاعدہ ہمارے گھر والوں نے کتنی باتیں کی، اور ساری باتوں کا اس کے اندر پورا کا پورا ریکارڈ ہے. مگر اللہ کے قرآن کا خیال نہیں آتا. ہماری صبح جب ہوگی موبائل دیکھ دیکھ کے تو بتاؤ ہماری زبان میں تاثیریں کہاں سے آ جائیں، ہماری دعائیں کیسے قبول ہو جائیں، ہماری نمازیں کیسے قبول ہو جائیں. فجر کی اذان کا ہوش نہیں، فجر کی نماز کا خیال نہیں، اللہ کے قرآن کی تلاوت کا خیال نہیں. باپ بھی اپنی تباہی اور بربادی کا ماتم کرتے ہیں. تھے تو آبا وہ ہمارے ہی، مگر ہم کیا ہیں؟ وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کی روشنی میں گزار دیا. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. کتاب سے رشتہ ختم ہو گیا. دنیا میں کتنی کتابیں ہیں؟ گوگل پہ کتنی کتابیں ہیں؟ گوگل کے پاس جو ڈاٹا ہے
آپ لوگ بات کرتے ہیں جی بی گیگا بائٹ 1.5 GB کی بات کرتے ہیں آپ لوگ. کتنا ملتا ہے؟ 1.5 GB. سب کو معلوم، بچوں کو بیٹوں کو بیٹیوں کو سب کو معلوم ہے ایک دن میں 1.5 GB ملتا ہے. اللہ نے آپ کے دماغ میں کتنا GB رکھا ہے؟ پاور آف مائنڈ، پاور آف برین، قوت دماغ، قوت یادداشت. 1 کلو 362 گرام کا دماغ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. کتنا؟ 1 کلو 362 گرام کا دماغ. اور اس دماغ میں 10 لاکھ سوراخ اللہ نے رکھے ہیں. کتنا GB؟ ابھی سائنسدانوں نے اس کے اوپر ریسرچ کر کے اعلان کر دیا. اللہ سبحان اللہ کہیے گا اللہ کی قدرت پہ. آپ 1.5 GB بھول جائیں گے. اللہ نے آپ کو جو دماغ عطا فرمایا ہے، اللہ کی ذات کی قسم، آپ خالی باقاعدہ طور پہ اللہ کے دیے دماغ کا استعمال کیجئے. آپ حافظ بھی بن جائیں گے، کہیے انشاءاللہ. قاری بھی بن جائیں گے، عالم بھی بن جائیں گے، فاضل بھی بنیں گے، مفتی بھی بنیں گے، مفتی بھی بنیں گے، محقق بھی بنیں گے، محدث بھی بنیں گے، مفکر بھی بنیں گے، طبیب بھی بنیں گے، حکیم بھی بنیں گے، سیاستدان بھی بنیں گے، سیاستدان بھی بنیں گے، اور باقاعدہ خادم بھی بنیں گے، اور معاشرے کی اصلاح کرنے والے بھی بنیں گے، سماج سدھارک بھی بنیں گے، پائلٹ بنیں گے، وکیل بنیں گے، ایڈوکیٹ بنیں گے، جج بنیں گے، کلیکٹر بنیں گے، فزیشین بنیں گے. میں عرض کر دوں آپ سے، فزیشین بنیں گے، ویگیانک بن جائیں گے. ایڈیسن نے 1876 میں بلب بنایا. بتاؤ کس وجہ سے بنایا؟ اللہ کی دی ہوئی دماغی طاقت، اللہ کا دیا ہوا دماغ اس نے استعمال کیا. مائک، یہ اسپیکر جس کے ذریعے سے آپ میری آواز سن رہے ہیں، میری بہنیں میری آواز سن رہی ہیں، یہ اسپیکر تھامسن نے بنایا. 123 سال پہلے اسپیکر بنایا تھامسن نے. اللہ کے دیے ہوئے دماغ کا استعمال کیا تھا، تب اس نے باقاعدہ اسپیکر بنایا. 1903 میں ولبر رائٹ نے ہوائی جہاز بنایا. آرول رائٹ، KBC کون بنے گا کروڑ پتی میں؟ امیتابھ بچن نے پوچھا تھا. 25 لاکھ روپے کا یہ سوال تھا. باقاعدہ یہ سوال کیا اس نے کہ بتاؤ باقاعدہ پلین بنانے والا کون ہے؟ ہوائی جہاز کس نے بنایا تھا؟ میں عرض کر دوں آپ سے، ولبر رائٹ نے 1903 میں ہوائی جہاز بنایا. کیسے بنا دیا؟ اللہ کے دیے ہوئے دماغ کا استعمال کیا. میں جس ٹرین سے آیا ہوں، ڈیزل، اس کو ڈیزل کیوں بولتے ہیں؟ اسی انجینئر کا نام تھا ڈیزل، جس انجینئر نے روڈولف ڈیزل اس شخص کا نام تھا جرمنی کا، اس کے نام پر ڈیزل کا نام ڈیزل رکھا گیا. اس نے اللہ کے دیے ہوئے دماغ کا استعمال کیا تو ڈیزل بنانے میں کامیاب ہو گیا. مارٹن کوپر 1973 میں اس نے اللہ کے دیے ہوئے دماغ کا استعمال کیا تو موبائل بنانے میں کامیاب ہو گیا. براڈشاہ 1920 میں نے اللہ کے دیے ہوئے دماغ کا استعمال کیا تو اسکوٹر بنانے میں کامیاب ہو گیا. 1839 میں میکملن نے اللہ کے دیے ہوئے دماغ کا استعمال کیا تو سائیکل بنانے میں کامیاب ہو گیا. اللہ کے دیے ہوئے دماغ کا استعمال ہم کرتے ہیں؟ کتنا اللہ نے عطا فرمایا؟ انسانی دماغ میں کتنا GB؟ سبحان اللہ کہہ دیجئے گا. 25 لاکھ GB اللہ نے انسانی دماغ کو عطا کیا. کہیے سبحان اللہ. 25 لاکھ GB اللہ نے دماغ کو عطا کیا. میں عرض کر دوں آپ سے، آج دنیا میں کتنی کتابیں ہیں؟ گوگل کے پاس کتنی کتابیں ہوں گی؟ 14 کروڑ کا حوالہ ہے خالی گوگل کے پاس. اور دنیا میں کتابیں کتنی ہیں؟ 14 ارب سے زائد. دنیا کی سب سے بڑی لائبریری کہاں ہے؟ امریکہ کی راجدھانی واشنگٹن DC میں. 16 کروڑ 20 لاکھ کتابیں ہیں واشنگٹن DC میں. دنیا کی دوسری سب سے بڑی لائبریری، سب سے بڑا پستکالیہ جیسے کلکتہ میں نیشنل لائبریری ہے، پٹنہ میں خدا بخش لائبریری ہے. دنیا کی دوسری سب سے بڑی لائبریری برٹش لائبریری ہے لندن میں. 15 کروڑ کتابوں کا ذخیرہ ہے وہاں پر. میں عرض کر دوں آپ سے، کتابوں سے کیا رشتہ ہے ہمارا؟ قرآن سے رشتہ چھوٹ گیا. اگر کوئی پوچھ بیٹھے بتاؤ ہندوستان کا سب سے لمبا قرآن کہاں ہے، کون سے صوبے میں ہے، کیا ہم بتائیں گے؟ ابھی میں جب راجستھان گیا، وہاں میں نے ان لوگوں کو یہ خوشخبری دی کہ آپ کا صوبہ ہے راجستھان، ماشاءاللہ یہاں ایک ضلع ہے ٹونک ضلع میں، راجستھان کا ضلع ٹونک ضلع میں عربی فارسی انسٹیٹیوٹ ہے. وہاں ہندوستان کا سب سے لمبا قرآن رکھا ہے. سبحان اللہ کہیے. پھر لمبائی بتاؤں گا آپ کو. پہلے سبحان اللہ کی آواز آئے ہم تک. میں عرض کر دوں آپ سے، ملک ہندوستان کا سب سے لمبا قرآن 10.5 فٹ لمبا. کہیے سبحان اللہ. 10.5 فٹ لمبا، 7.5 فٹ چوڑا، 10.5 فٹ لمبا، 7.5 فٹ چوڑا قرآن رکھا ہے ٹونک کے اندر. باقاعدہ ملک ہندوستان میں سب سے مختصر قرآن
سب سے چھوٹا قرآن، لمبائی کے اعتبار سے، سائز کے اعتبار سے، پیمائش کے اعتبار سے، ماپ کے اعتبار سے سب سے چھوٹا قرآن، کم سے کم جگہ میں پورا قرآن لکھنے کا کارنامہ کہاں ہوا؟ مدھیہ پردیش، میں مدھیہ پردیش گیا، باقاعدہ اندور میں نے اس کا تذکرہ کیا، میں نے عرض کیا ریوا، مدھیہ پردیش کے شہر ریوا میں ملک ہندوستان کا سب سے چھوٹا قرآن ہے۔ سبحان اللہ کہیے تو لمبائی بتاؤں گا، پہلے سبحان اللہ کی آواز آئے۔ سبحان اللہ، آپ نے پیچھے والوں نے سبحان اللہ کہا نہیں کہا؟ کہا ہاں ماشاءاللہ، ہاتھ اٹھایا۔ میں عرض کر دوں اب اس کی لمبائی چوڑائی سن لیجئے۔ سب سے چھوٹا قرآن، ملک ہندوستان کا سب سے چھوٹا قرآن، سائز کے اعتبار سے، لمبائی کے اعتبار سے 1 انچ لمبا، 1 انچ لمبا اور 1.5 سینٹی میٹر چوڑا، 1 انچ لمبا 1.5 سینٹی میٹر چوڑا قرآن رکھا ہے مدھیہ پردیش کے شہر ریوا کے اندر۔ میں عرض کر دوں آپ سے، بادشاہ ہمایوں کے زمانے میں ایک کاتب قرآن تھے، کیونکہ بچے حافظ قرآن ہوئے اس لیے قرآنی معلومات سے جڑی ہی بات آنی چاہیے زیادہ تر۔ میں عرض کر دوں آپ سے، بادشاہ ہمایوں کے زمانے میں ایک کاتب قرآن تھے، ان کی کتابت اتنی باریک تھی، ان کی لپی، اسٹائل آف رائٹنگ، لکھنے کا انداز، حروف اتنے باریک لکھتے تھے کہ چاول کے دانے پر، سبحان اللہ کہیے پھر کارنامہ بتاؤں، چاول کے دانے پر ملا عبدالصمد شیرازی رحمت اللہ علیہ، بادشاہ ہمایوں، کون؟ بادشاہ بابر کے بیٹے ہمایوں، جلال الدین محمد اکبر کے والد، جلال الدین محمد اکبر کے والد، بادشاہ جہانگیر کے دادا، شاہجہاں کے پردادا، اورنگزیب کے دادا کے والد، بادشاہ ہمایوں، نصیر الدین اصلی نام، نصیر الدین ہمایوں، ہمایوں کے معنی مبارک، لفظ ہمایوں، ہمایوں کے معنی مبارک۔ بادشاہ ہمایوں کے زمانے میں ایک کاتب قرآن تھے، ان کا نام تھا ملا عبدالصمد شیرازی رحمت اللہ علیہ، اور انہوں نے چاول کے دانے پر پوری قل اللہ شریف لکھ ڈالی تھی۔ سبحان اللہ کہیے، چاول کے دانے پر پوری قل اللہ شریف، قل اللہ شریف ایک حرف ہے، قل اللہ شریف 2 حرف کی صورت، 47 حروف ہیں، 47 حروف ایک چاول کے دانے پہ کیسے لکھے ہوں گے؟ آپ چاول کے دانے پہ خالی اپنا نام لکھ کے دکھائیے۔ کفیل میں 4 حروف آتے ہیں، اشرف میں 4 حروف آتے ہیں، میں عرض کر دوں آپ سے، نعمان میں 5 حروف آتے ہیں، مفتی میں 4 حروف آتے ہیں، قاری میں 4 حروف آتے ہیں، حافظ میں 4 حروف آتے ہیں، مسجد میں 4 حروف آتے ہیں۔ آپ لکھ کے دکھائیے ذرا ان الفاظ کو چاول کے دانے پر لکھ کر کے دکھائیے۔ نہیں لکھ سکتے آپ، یہ کارنامہ ہے عاشق قرآن کا، یہ کارنامہ ہے، یہ کارنامہ ہے غلامان مصطفیٰ کا، یہ کارنامہ ہے عاشقان صحابہ کا، یہ کارنامہ ہے عاشقان اولیاء کا، یہ کارنامہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے دیوانوں کا۔ میں عرض کر دوں آپ سے، خالق کون ہے ہمارا؟ اللہ۔ خالق کون ہے؟ آپ لوگ بتائیے، خالق کون؟ اللہ۔ مالک کون؟ اللہ۔ اب جب تک آپ لوگ اللہ اللہ نہیں کہیں گے، ہم اللہ پاک کے نام انشاءاللہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، ذکر الہی بھی ہو جائے۔ خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، رازق بھی اللہ، اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، باطن بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ۔ جب تک آپ لوگ اللہ اللہ نہیں کہیے گا، ہم رکیں گے نہیں۔ میں عرض کر دوں آپ سے، باطن نہیں، ہاتھ اٹھا کے نہیں، پہلے آپ اللہ اللہ کہیے گا تبھی۔ میں عرض کر دوں، باطن بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ، تواب بھی اللہ، وہاب بھی اللہ، تواب بھی اللہ، وہاب بھی اللہ، رزاق بھی اللہ، خلاق بھی اللہ، رزاق بھی اللہ، خلاق بھی اللہ، رحیم بھی اللہ، کریم بھی اللہ، علیم بھی اللہ، حلیم بھی اللہ، حکیم بھی اللہ، حکیم بھی اللہ، مجیب بھی اللہ، حسیب بھی اللہ، مجیب بھی اللہ، حسیب بھی اللہ، مصور بھی اللہ، متکبر بھی اللہ، مصور بھی اللہ، متکبر بھی اللہ، سلطان بھی اللہ، حنان بھی اللہ، منان بھی اللہ، دیان بھی اللہ، دیان بھی اللہ، رزاق بھی اللہ، خلاق بھی اللہ، اولا بھی اللہ، مولا بھی اللہ، علی بھی اللہ، ولی بھی اللہ، علی بھی اللہ، ولی بھی اللہ۔ جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، اور جب کچھ نہیں ہوگا تو اللہ ہی ہوگا۔ جب کچھ نہیں تھا تو اللہ ہی ہوگا، جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، اور جب کچھ نہیں ہوگا تو اللہ ہی ہوگا۔ بھئی زمین نہیں تھی، زمین سے پہلے کون؟ اللہ تھا کہ نہیں تھا؟ آسمان نہیں تھا، آسمان سے پہلے کون تھا؟ اللہ تھا کہ نہیں تھا؟ آج جمعرات ہے، جمعرات ہے، اللہ نے زمین کو سنیچر کے دن بنایا۔ مسلم شریف کی روایت، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنیچر کے دن اللہ نے زمین بنائی، اتوار والے دن اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا فرمایا، دوشنبے کے دن، پیر کے دن، سمار کے دن، دوشنبے کے دن اللہ تعالیٰ نے ہرے بھرے درختوں کو پیدا فرما دیا۔ میں عرض کر دوں آپ سے، منگل والے دن سیدہ اماں بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل فرمایا،
چہارشنبہ بدھ کے دن اللہ تعالیٰ نے اپنے نورانی فرشتوں کو پیدا فرمایا. آج جمعرات ہے، جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ نے جنگل میں چرنے والے جانوروں کو پیدا فرمایا، اور جمعراتی کے دن اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا فرمایا. میں عرض کرتا ہوں آپ سے، اور ملفوظات اگر آپ پڑھیے محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء دہلوی رحمت اللہ علیہ کے، ان کے ملفوظات میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے پہلی بارش بھی فرمائی تو جمعرات کے دن فرمائی، اور جمعے کے دن اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کے والد، رسولوں کے والد، پیغمبروں کے والد، دنیا کے تمام انسانوں کے والد ابا آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن پیدا فرمایا. میں عرض کرتا ہوں آپ سے، تو زمین سے پہلے کون تھا؟ اللہ. زمان سے پہلے کون تھا؟ اللہ. اب جب تک آپ لوگ روکیں گے نہیں، اور جب تک آپ لوگ باقاعدہ سبحان اللہ نہیں پڑھیں گے، اب ہم باقاعدہ وہ سلسلہ روانی، سلسلہ بیان چلتا رہے گا. زمین سے پہلے، زمان سے پہلے، مکی سے پہلے، مکان سے پہلے کون؟ آواز جس طرح آنی چاہیے ویسی آئی نہیں. اب اور لمبی روانی انشاءاللہ جائے گی. جب ہم پوچھیں کون تو بآواز بلند کہیے گا زمین سے پہلے، زمان سے پہلے، مکی سے پہلے، مکان سے پہلے، چنی سے پہلے، چنا سے پہلے، نشی سے پہلے، نشا سے پہلے، یہیں سے پہلے، یہاں سے پہلے، وہیں سے پہلے، وہاں سے پہلے، کہیں سے پہلے، کہاں سے پہلے، نہیں سے پہلے، ہاں سے پہلے، بشر سے پہلے، شرر سے پہلے، بشر سے پہلے، شرر سے پہلے، شجر سے پہلے، حجر سے پہلے، ثمر سے پہلے، قمر سے پہلے. قمر مانے چاند، ثمر مانے پھل. بشر سے پہلے، ثمر سے پہلے، قمر سے پہلے، ہنر سے پہلے، گوہر سے پہلے. نہیں، جب تک یہ لوگ نہیں بولیں گے ہنر سے پہلے، گوہر سے پہلے، بحر سے پہلے، شجر سے پہلے، سفر سے پہلے، حضر سے پہلے، سفر سے پہلے، حضر سے پہلے، در سے پہلے، گھر سے پہلے، سر سے پہلے، جگر سے پہلے، اگر سے پہلے، مگر سے پہلے، نگر سے پہلے، ڈگر سے پہلے، اگر سے پہلے، مگر سے پہلے، نگر سے پہلے، ڈگر سے پہلے، ہوا سے پہلے، صدا سے پہلے، ہوا سے پہلے، فضا سے پہلے، صدا سے پہلے، ندا سے پہلے، فضا سے پہلے، صدا سے پہلے، ندا سے پہلے، حیا سے پہلے، وفا سے پہلے، لقاء سے پہلے، وفا سے پہلے، لقاء سے پہلے، وفا سے پہلے، جہاں سے پہلے کون تھا؟ بتاؤ دنیا کے 8 ارب انسانوں کو کھانا کھلانے والا کون؟ دنیا کے باقاعدہ میں عرض کر دوں آپ سے 25 ارب مرغے اور مرغیوں کو دانا کھلانے والا کون؟ اللہ. دنیا کے 1 ارب، دنیا کی 1 ارب 10 کروڑ بکریوں کا پیٹ بھرنے والا کون ہے؟ اللہ. دنیا کے 1 کروڑ 40 لاکھ اونٹوں کو پانی پلانے والا کون ہے؟ اللہ. میں عرض کر دوں آپ سے خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے. کیوں ہم فکر مند ہوتے ہیں؟ میری دکان کے قریب میں صاحب فلاں نے دکان کھول لی، کسی نے کچھ کرا دیا، یہ سب باتیں ذہن میں. جب ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں، ایک دن میں 17 رکعت امام صاحب پڑھا رہے ہیں. فرض نماز میں کتنی رکعتیں؟ 17 رکعتیں. 5 وقت کی فرض نمازوں میں کتنی رکعتیں؟ 17. فجر میں 2، ظہر میں 4، عصر میں 4، مغرب میں 3، عشاء میں 4. there are 17 رکعت in a day in 5 time نماز. 5 وقت کی نمازوں میں 17 رکعت ہوئی. ہر 17 رکعت میں امام صاحب نے پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ جب سنتیں پڑھتے ہیں انفرادی طور پہ تو آپ خود بھی پڑھتے ہیں باقاعدہ، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ شریف آپ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ تعالیٰ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے، اہدنا الصراط المستقیم. پھر یہ دل میں خیال کیسے آتا ہے؟ ابھی ایمان ہمارا جس طرح مضبوط ہونا چاہیے مضبوط ہوا نہیں. امام الانبیاء ہمارے نبی ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ ارشاد فرما دیا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در پر ایک صاحب آئے، سائل تھے، سوال کرنے والے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے، تم عمر کے دروازے کیسے آ گئے لینے کے لیے؟ میں عرض کر دوں آپ سے، علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنے ملفوظات میں لکھا امام الانبیاء ہمارے نبی، تمام نبیوں کے سردار و امام ہمارے نبی. اب آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک میں عرض کر دوں آپ سے 6155 سال میں ہونے والے 1,23,999 انبیاء و مرسلین علیہ السلام، سب کے سردار و امام ہمارے آقا
امام الانبیاء کون؟ ہمارے نبی. اب شان رسول میں سبحان اللہ کہیے گا. امام الانبیاء ہمارے نبی، سید الانبیاء ہمارے نبی، امام الانبیاء ہمارے نبی، سید الانبیاء ہمارے نبی، سید الاولیاء ہمارے نبی، سید الاتقیاء ہمارے نبی، سید الاتقیاء ہمارے نبی، سید الاولیاء ہمارے نبی، سید الاصفیاء ہمارے نبی، سید الاتقیاء ہمارے نبی، سید الاتقیاء ہمارے نبی، مدنی آقا ہمارے نبی، مدنی آقا ہمارے نبی، شوہر خدیجہ ہمارے نبی، شوہر خدیجہ ہمارے نبی، محبوب عائشہ ہمارے نبی، محبوب عائشہ ہمارے نبی، والد فاطمہ ہمارے نبی، والد فاطمہ ہمارے نبی، والد فاطمہ ہمارے نبی، اور شہید کربلا نواسہ مصطفیٰ سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا ہمارے نبی. میں عرض کر دوں آپ سے، میں عرض کر دوں آپ سے، رونق مکہ ہمارے نبی، برکت مدینہ ہمارے نبی، رونق مکہ ہمارے نبی، برکت مدینہ ہمارے نبی، زینت طیبہ ہمارے نبی، زینت طیبہ ہمارے نبی، شمس الضحیٰ ہمارے نبی، بدر الدجا ہمارے نبی، نور الہدیٰ ہمارے نبی، کہف الورا ہمارے نبی، نور الہدیٰ ہمارے نبی، کہف الورا ہمارے نبی، محسن انسانیت ہمارے نبی، نبی الرحمت ہمارے نبی، صاحب شریعت ہمارے نبی، رونق جنت ہمارے نبی، پیکر شفقت ہمارے نبی، پیکر شفقت ہمارے نبی، آفتاب نبوت ہمارے. نہیں، جب تک سبحان اللہ آپ نہیں کہیں گے یہ الفاظ انشاءاللہ آتے جائیں گے. پیکر شفقت ہمارے نبی، آفتاب نبوت. ہاتھ سے نہ روکیے، سبحان اللہ کہیے پہلے. آفتاب نبوت ہمارے نبی، مہتاب رسالت ہمارے نبی، آفتاب نبوت ہمارے نبی، مہتاب رسالت ہمارے نبی، مرکز محبت ہمارے نبی، منبع الفت ہمارے نبی، مرکز محبت ہمارے نبی، منبع الفت ہمارے نبی، آقا نامدار ہمارے نبی، مدنی تاجدار ہمارے نبی، پیغمبروں کے سردار ہمارے نبی، رسول باوقار ہمارے نبی، غریبوں کے غم گسار ہمارے نبی، غریبوں کے غم گسار ہمارے نبی، سرکار دو عالم ہمارے نبی، فخر بنی آدم ہمارے نبی، سرکار دو عالم ہمارے نبی، فخر بنی آدم ہمارے نبی، نبی مکرم ہمارے نبی، رسول معظم ہمارے نبی، نبی مکرم ہمارے نبی، رسول معظم ہمارے نبی، شافی محشر ہمارے نبی، ساقی کوثر ہمارے نبی، سید البشر ہمارے نبی، سید البشر ہمارے نبی، اور تمام نبیوں کے سردار و امام ہمارے نبی. ہمارے نبی تمام نبیوں کے سردار و امام ہیں. نبی باقی، نبی کی ذات باقی، نبی کی صفات باقی، نبی کا کلام باقی، نبی کا پیام باقی، نبی کی باقاعدہ قیادت باقی، نبی کی بصیرت باقی، نبی کی نبوت باقی، نبی کی رسالت باقی. تو بتاؤ رسول پاک کی یہ امت باقی نہیں رہے گی؟ ظلم کے ذریعے سے رسول پاک کی امت کو مٹایا نہیں جا سکتا. میں عرض کر دوں آپ سے، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. خون پھر خون ہے، بہتا ہے تو جم جائے گا. میں عرض کر دوں آپ سے، اس لیے آپ احکام شریعت کی طرف آئیے، نمازوں کی پابندی کیجئے، کاغذ و قلم ہاتھ میں لینا سیکھیے، میدان عمل میں آئیے، معاشرے کی خدمت کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کیجئے. کتنی بچیاں ہیں ہمارے معاشرے میں جن کے والدین نہیں ہیں، والدہ ہیں تو والد نہیں، والد ہیں تو والدہ نہیں. ان کی تربیت کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، ان کی شادی بیاہ کے لیے ہمارے پاس کوئی کمیٹی ہے، کوئی انجمن ہے؟ اپنی بیٹی کی شادی میں 20-20 لاکھ روپے لٹانے والے امیر لوگوں، ذرا ملت کی غریب بیٹیوں کی بھی فکر کرو. کل میدان محشر میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ یہ شادی کے موقع پر لین دین، بھیک منگا پن، لڑکے والا کتنا امیر کیوں نہ ہو، کتنا سرمایہ دار کیوں نہ ہو، کتنا اونچا اس کا بزنس اور کاروبار کیوں نہ ہو، لیکن شادی کے موقع پہ لڑکی والے کے سامنے بھکاری بن کر کے آتا ہے. فدائے ملت مولانا اسد مدنی رحمت اللہ علیہ، فدائے ملت مولانا اسد مدنی رحمت اللہ علیہ. یہ کون ہے؟ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ. مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے مالٹا کی جیل میں قرآن کا حافظہ کیا. یہ بچے بیٹھے ہیں مدرسہ دارالعلوم امینیہ کے، ان سے پوچھئے کوئی دن یہ بھوکے رہے ہیں؟ کسی دن باقاعدہ ان کو کوئی پریشانی اٹھانی پڑی ہے؟ کیا دوپہر میں چاول نہیں ملے، شام کو روٹی نہیں ملی؟ ایسا کبھی ہوا بھوکے رہے؟ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے جیل میں بیٹھ کر قرآن مجید کا حافظہ کیا. ان کے استاد مکرم شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ
जेल में बैठकर अल्लाह के कुरान का तर्जमा कर रहे थे। उनके नूरे नजर हैं, उनके नूरे नजर हैं फिदाए मिल्लत मौलाना असद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, जो चलती ट्रेन पर तहज्जुद की नमाज की पाबंदी करते हैं। हमें आने में ताखिर ये हुई, हम 2 रकअत नमाज नफिल अदा कर रहे थे। एक मिजाज बन गया लोगों का, साहब सफर में है तो नफिलें नहीं पढ़नी चाहिए। अरे मसाइल की किताब आपने नहीं पढ़ी, फतवे की किताबें नहीं पढ़ी, नहीं पढ़नी चाहिए का थोड़ी हुक्म है। अगर मौका ना हो, देखिए मसला ये था, अगर मौका ना हो तो नफिलें ना पढ़ी जाएं, अगर मौका ना हो तो सुन्नत ना पढ़िए, अगर मौका ना हो। लेकिन अगर मौका है, हमारी अपनी सवारी है, किशनगंज आपने सवारी भेजी, रास्ते में रुके, वहाँ नाश्ता पानी किया, कारी साहब ने खाना खिलवाया, मुफ्ती अब्दुल कलाम साहब ने रास्ते में बाकायदा, हमने दोपहर का खाना ट्रेन पर नहीं खाया, रात में इन्होंने मगरिब के वक्त मुझको वहाँ खाना माशाल्लाह खिलाया, अपनी सवारी थी और बाकायदा रुके, जहाँ नमाज पढ़नी होती है वहाँ नमाज पढ़ते हैं। जब इख्तियारी चीज़ है, ट्रेन इख्तियारी चीज़ नहीं है, वो हमारा इंतज़ार नहीं करेगी, इसलिए फ़र्ज़ नमाज अदा करके बैठ जाएँ ट्रेन में। शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह का ये तरीक़ा था, फ़र्ज़ नमाज पढ़ी और बैठ गया ट्रेन में, चूँकि ट्रेन तैयार है, बस तैयार है, फ्लाइट हवाई जहाज़ तैयार है। मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे, मैं अभी कर्नाटक गया, हमारी फ़्लाइट लखनऊ से बॉम्बे थी और बॉम्बे से उसके बाद हुबली कर्नाटक में हुबली, मैं अर्ज़ कर दूँ वहाँ मुझे पहुँचना था। जब वहाँ पहुँच गया उसके बाद वहाँ ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, चूँकि फ़्लाइट किसी का इंतज़ार तो नहीं करती, तो जहाँ इख्तियार ना हो वहाँ सुन्नतें छोड़ दीजिए, वहाँ नफिलें छोड़ दीजिए। लेकिन जहाँ इख्तियार हो, सवारी अपनी हो, जहाँ चाहें हम रुक सकते हैं, वहाँ हम सुन्नतें मुअक्कदा क्यों छोड़ें? इतना भारी नुकसान कैसे बर्दाश्त कर लें? 500 रुपए अगर पता चल जाएं आपके गिर गए हैं, 5 मील पीछे चले जाएंगे 500 रुपए को तलाश करने के लिए। मैदान महशर में पता चलेगा इन नफिल नमाजों की क्या कदर और कीमत है, क्या मकाम है। नफिल नमाजों के जरिए से कैसा मकाम मर्तबा बुलंद होता है। मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा नहीं बंगाल आए, 2 मर्तबा बंगाल नहीं आए। मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह, उनका इंतकाल 1999 में हुआ। बंगाल में आपके यहाँ कैसी कैसी बरगुज़ीदा शख्सियात आई हैं, सुभान अल्लाह कहते। मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह तआला अलैह का तर्जमा कुरान शहर कलकत्ता में नेशनल लाइब्रेरी में रखा रहा। खास कलकत्ता के अंदर दरसे कुरान जारी किया मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह ने। बंगाल है कि नहीं है? He was the first education minister of our loving country। हमारे अजीज तरीन मुल्क हिंदुस्तान के सबसे पहले वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह, सबसे पहले शिक्षा मंत्री, सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर। अगर आपने अपने बच्चों को मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह का तज़किरा ना सुनाया, आप ये समझ लें इसके जरिए से वो भूल जाएंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद कौन है। भूल गई कौम आज की मोबाइल वाली न्यू जनरेशन, व्हाट्सएप की जनरेशन, गूगल की जनरेशन भूल गई कौन है हजरत मौलाना शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह। कौन है शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह? कौन है फज़ाइल अमाल मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह का क्या कारनामा? मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने 1927 में पहली जमात निकाली थी। पहली जमात 1927 में निकाली। 6 आदमी थे। पहली जमात कहाँ गई? फिरोजपुर नमक। मौलाना इलियास को भुलाया नौजवानों ने। उनके साहबजादे मौलाना यूसुफ कांधलवी रहमतुल्लाही ताला अलैह को भी भुलाया, जिनके जमाने में योगांडा पहली मर्तबा 1963 में जमात गई। जैसे ही मैं कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह का नाम नहीं लेता, आज का 20 साल का नौजवान, वो कारी तैयब रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने दारुल देवबंद के बानी मबानी मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाही ताला अलैह के जो पोते हैं, और दारुल देवबंद के 55 साल खिदमत एहतिमाम का फरीजा अंजाम दिया है कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाही अलैह ने। मोहतमीम थे। मैं सेक्रेटरी साहब कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह 55 साल मोहतमीम रहे हैं बाकायदा। मैं अर्ज कर दूं आपसे, दारुल देवबंद के आज का नौजवान क्या जानता उनके बारे में? आज हमारी बच्चियां, इनको हमने कुछ बताया नहीं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। ये आज हाथ बांधे खड़ी हैं, सुन रही हैं किसकी बातें? अल्लाह उसके रसूल की बातें। खड़ी हैं, थका रही हैं, ठंडक का वक्त है, नींद बिता रही है, किसी को भूख भी लगी होगी। ये जो सुन रही हैं, क्योंकि ये सब प्यासी हैं दीन की, हमने इनको बताया नहीं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां,
ان بچیوں کے بارے ان بچیوں کو ہم بتاتے تو ہماری بچیوں کو بھی معلوم ہوتا. ہمارے نبی یہ بچیاں موبائل پر تو اگر نہ لگیں تو اور کہاں لگیں یہ بتائیے, ان کا گھومنا پھرنا. نہیں, میں نے راستے میں مولانا سے پوچھا ہماری بہنوں کا انتظام ہے سننے کا؟ کہیں گے جی ہاں ماشاءاللہ بہنیں آئیں گی, پردہ نشینی کا پورا انتظام ہے, پردہ ہے بیچ میں. میں نے کہا الحمدللہ بڑا اچھا آپ نے انتظام کیا, اس لیے کہ بہنوں کو پیغام پہنچ نہیں پاتا ہے, بہنوں کو جلسے کا پیغام نہیں پہنچ پاتا, چونکہ جو مرد ہوتے ہیں وہ تو 40 کلومیٹر دور جا کر جلسہ سن لیتے ہیں, گاڑی بک کر لی, بائک پہ چلے گئے, 4 ویلر سے چلے گئے. لیکن ہماری بہنیں بیچاری کہاں جائیں, وہ تو تبھی سنیں گی جب آپ گاؤں میں جلسہ کریں گے. تو ہماری بہنوں کو پیغام جانا چاہیے. ہماری شادی شدہ بہنیں شوہر کی خادمہ نہیں بنائی گئی. پرسوں نرسوں میں نکاح پڑھا رہا تھا شہر لکھنؤ میں. میں عرض کر دوں آپ سے 3 دن پہلے میں یہیں پر تھا, جھارکھنڈ میں تھا, دھنباد کے علاقے میں. جمعہ میں نے جو گزرا ہے جمعہ وہ ہم نے جھارکھنڈ میں پڑھایا تھا, دھنباد کے علاقے میں. میں عرض کر دوں آپ سے, وہاں میں نے اس کی لمبائی چوڑائی بھی بتائی تھی. 79,714 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے جھارکھنڈ. 32,643 گاؤں ہیں جھارکھنڈ میں. آپ کے یہاں زیادہ گاؤں ہیں ماشاءاللہ, 40,228 سے زیادہ گاؤں آپ کے یہاں ہیں. کچھ جلسے کی برکت سے دینی علم, جغرافیائی علم, سائنسی علم, قرآنی علم باقاعدہ. اب یہ بچوں کو ذہن نشیں ہو گیا, یہ جتنے بچے حافظ قرآن بیٹھے ہیں. قرآن شریف میں بچوں بتاؤ, قرآن شریف میں یعلمون کتنے مقام پر آیا؟ 85 مقام پر. یہ زندگی بھر یاد رہے گا, ان کو گننے کی ضرورت نہیں. یعلمون کتنے مقام پر ہے؟ 85 مقام پر ماشاءاللہ الحمدللہ. قرآن شریف کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر. قرآن شریف کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر. کتنے حروف ہیں؟ 42. سب سے چھوٹی سورت میں کتنے حروف ہیں؟ 42. اب ان کو گننے کی ضرورت نہیں, اب یہ کل گنیں گے انشاءاللہ 42 نکلیں گے. تحقیق جامع ہونی چاہیے. سورہ فاتحہ شریف میں کتنے حروف؟ الحمد شریف پڑھیے, الحمد سے لے کے والضالین آمین تک کتنے حروف نکلیں گے؟ 122 نکلیں گے انشاءاللہ. کہیے انشاءاللہ تعالی یہی نکلیں گے اللہ نے چاہا. اور سورہ فلق میں کتنے حروف ہیں؟ قل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. پوری سورت پڑھیے, 71 حروف سے سجی ہوئی ہے پوری سورت. سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس, سب سے آخری سورت سورۃ الناس. کتنے حروف ہیں آخری سورت میں؟ کتنے حروف ہیں؟ 80 حروف ہیں. 80 حروف ہیں باقاعدہ. قرآنی معلومات بڑھتی چلی جائے گی, جب بتائیں گے تو معلوم ہوگا. ان کو باقاعدہ ہماری بچیوں کو بتایا نہیں گیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں, بڑی بیٹی کا نام بی بی زینب رضی اللہ عنہا, دوسری بیٹی کا نام بی بی رقیہ رضی اللہ عنہا, تیسری بیٹی کا نام بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہا, چوتھی بیٹی کا نام خاتون جنت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا. یہ 4 بیٹیاں ہو گئیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کتنے؟ 3. بیٹیاں 4, داماد 3, جو کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ خوش نصیب داماد ہیں جن کے نکاح میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آئی تھیں. بی بی رقیہ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی نکاح کر دیا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے. بڑے داماد کا نام حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ عنہ, جن کے نکاح میں تھی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی بیٹی بی بی زینب رضی اللہ عنہ. سب سے چھوٹی بیٹی خاتون جنت سیدہ بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ تھی, جو سیدنا حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح پاک میں تھی. ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویاں کتنی؟ 11. دنیا میں کسی فرد کو اجازت نہیں ہے کہ وہ نکاح کر لے. 5, 6, 7 نکاح کا کرنا حرام. اللہ نے منع کر دیا, مثنا وثلاث ورباع. بلکہ قرآن مجید نے یہ تک کہہ دیا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً, اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ تم اپنی ایک بیوی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو دوسرا نکاح نہ کرنا. وَإِنْ خِفْتُمْ, وَإِنْ اگر تمہیں اندیشہ ہے, اور ظاہر اندیشہ کیا, یقین ہے دوسری بیوی کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا. پہلی بیوی کا مہر کھائے بیٹھے ہیں, ابھی پہلی بیوی کا مہر نہیں ادا کیا ہم نے. غور کیجئے, دوسری شادی کیا کرے گا آدمی. اس لیے بڑا سخت معاملہ ہے. اپنی بیویوں کو کبھی خادمہ نہ سمجھیے گا. جائز نہیں ہے شوہر کے لیے کہ رات کے 2 بجے آئے اور سوتی ہوئی بیوی کو اٹھا کے کہے کہ اٹھیے اور میرے لیے کھانا گرم کیجئے. یہ جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 بیوی نہیں, 2 بیوی نہیں, 7 بیوی نہیں, 11 بیویاں تھیں, اور ایٹ اے ٹائم ایک ٹائم پر 9 بیویاں ایک ساتھ تھیں.
کبھی کسی روایت میں کسی حدیث شریف میں آپ کو ملے گا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں ٹھنڈک کے زمانے میں کہا اے عائشہ، اے ام حبیبہ، اے زینب، اے میمونہ، اے صفیہ، اپنی کسی بیوی سے نہیں کہا سنو سنو ہم تہجد کی نماز میں وضو کرنا چاہتے ہیں. وضو نہ کہیے گا، وضو نہیں کہا جاتا، وضو صحیح لفظ ہے وضو. میں عرض کرتا ہوں ہم وضو کرنا چاہتے ہیں، میرے لیے پانی گرم کر دیجئے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی اپنی بیوی سے پانی گرم کروایا نماز تہجد کے لیے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر میں اٹھاتے تھے. اما عائشہ اگر خود اٹھ جائیں تہجد کے لیے تو ٹھیک، رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم اس قدر خیال رکھتے تھے. تہجد کی نماز پیغمبر پر فرض ہوتی ہے، امتیوں کے لیے سنت ہے، ہمارے لیے نفل ہے، پیغمبر کے لیے فرض ہے نہیں سورۃ المزمل شریف میں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یہ 15ویں سپارے میں ہے کہ نہیں ہے؟ اور سورہ مزمل شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ میں عرض کر دوں آپ سے، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم اس قدر خیال فرما، سجدے کے مقام پر پیر ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا، سو رہی ہیں، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے جا رہے ہیں، اپنے دستے مبارک سے، اپنے مبارک ہاتھ سے آئیں نماز کی حالت میں عائشہ رضی اللہ عنہا کا پیر کنارے کر رہے ہیں، پھر سجدہ کر رہے ہیں. اما عائشہ فرماتی ہیں کہ پیارے نبی جب سجدہ کر لیتے تھے پھر میرا پیر پہنچ جاتا تھا سجدے کے مقام پر، چونکہ نیند میں ہوتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی اکسایا نہیں، کبھی سختی سے سخت کلامی نہیں فرمائی. آقا نے فرمایا ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق بہتر ہیں. خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہیں اور میں اپنے اہل و عیال کے لیے بہت بہتر ہوں. اپنی بھی بچوں کا خیال رکھیے. یہ بھی جائز نہیں ہے کہ آپ راستے میں بریانی کھا لیں دوستوں کے ساتھ اور اپنی بیوی سے کہیں، اپنی بیوی کو فون کر کے کہیں آج لوکی بنا لیجئے، کدو پکا لیجئے، مونگ کی دال پکا لیجئے، دال چاول پکا لیجئے. آپ بریانی کھا کے آ رہے ہیں، آپ نے نکاح کے وقت میں کیا وعدہ کیا تھا؟ قاضی نے نکاح کے وقت میں کیا اقرار لیا تھا؟ علاوہ نان و نفقہ کے جہاں آپ رہیں گے بیوی کو رکھیں گے، جو آپ پہنیں گے اسی قسم کا کپڑا مہنگا یا سستا یا قیمتی وہ بیوی کو پہنائیں گے. جس مقام پر آپ رہیں گے وہاں رہے گی بیوی. جو آپ کھائیں گے وہ آپ اپنی بیوی کو کھلائیں گے. آپ تو کباب کھا رہے ہیں، آپ تو پلاؤ کھا رہے ہیں، آپ تو لکھنوی شیرمال اور لکھنوی شامی کباب کا ذائقہ لے رہے ہیں، آپ کلکتہ کی آلو والی بریانی اس کا مزہ لے رہے ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے، اور اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں مونگ کی دال پکا لیجئے، اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں ترئی اور سبزی اور کدو پکا لیجئے. نہیں، یہ درست نہیں ہے. لا يدخل الجنت قطات، چغلخوری کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. یہ ہماری بہنیں بھی کرتی ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، ہمارے بھائی بھی کرتے ہیں. ہماری مسجدیں پاک نہیں ہیں، چغلخوری سے ہم اپنی مسجد کو ناپاک کر رہے ہیں، غیبتوں سے اپنی مسجدوں کو ناپاک کر رہے ہیں. لا يدخل الجنت قطات، لا يدخل الجنت قطات، لا يدخل الجنت نمام. غیبت کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، غیبت کرنے والا، کسی کے پیٹھ پیچھے برائی، ان پر الزام، ان پر تہمت، ان کی بیٹی پہ انگلی اٹھانا، ان کی بیٹی کا رشتہ توڑ دینا، فلاں کی بیٹی کو بدنام کر کے اس کا رشتہ توڑوا دینا، کسی کی بہو کو بدنام کرنا، کیا جواب دیں گے میدان محشر میں؟ ہوش میں آ جائیں، زندگی بڑی مختصر ہے. کب تک کہ ہم لوگوں کو باقاعدہ جھوٹ موٹ خوش کرتے پھریں گے صرف ایک وقت کے کھانے کے لیے؟ ان کے دسترخوان پہ ہم آئے تو ان کی جیسی، ان کے دسترخوان پہ گئے تو ان کی جیسی. آپ نے مجھے اپنے گھر کا ایک راز بتایا، مولوی سمجھ کے، عالم سمجھ کے، مفتی سمجھ کے. حضرت ہماری بہو کا ایسا معاملہ ہے، ہمارے داماد کا ایسا معاملہ، آپ نے مجھ پر یقین کیا کہ میں آپ کو اچھا مشورہ دوں گا، کوئی اچھا حل بتاؤں گا، قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک اچھا حل بتاؤں گا. اور ہم نے کیا کیا؟ آپ کے پاس سے جیسی اٹھے، موبائل تو میرے پاس ہے ہی ہے، ہم نے فوراً لکھنؤ فون لگا دیا، ہم نے فوراً فون لگا دیا، شاہپور میں ایسے ایسے معاملات چل رہے ہیں. بتائیے اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا نہیں؟ جبکہ حکم یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بات بتائے تو اپنے سینے میں رکھیے. راز تب تک راز ہے جب تک آپ کے سینے میں ہے. راز آپ کی زبان سے نکلا وہ راز باقی نہیں رہا. جو بات آپ اپنی بات اپنے دل میں نہ رکھ پائے، دوسرا آدمی کیوں رکھے گا اپنے دل کے اندر؟ اس لیے نہ بچوں کی کسی کو اپنی بیٹیوں کی باتیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آپس میں دو بڑی بہنیں ہیں، شادی شدہ، دونوں کی بچیاں جوان ہیں، آپ لوگ اپنی بچیوں بیٹیوں کی باتیں بھی اپنی دور دراز کی سہیلیوں کو نہ بتایا کیجیے، تمام رشتہ داروں کو نہ بتایا کیجیے. ایک دوسرے کے پاس موبائل ہیں، وہ کیا سے کیا باتیں بن جاتی ہیں. بچیوں کا معاملہ نازک ہوتا ہے، ان کی ہر بات نازک ہوتی ہے.
مرد کچھ بھی کر جائے، کتنا ہی بدترین اور شرمناک ترین گناہ کرے، کوئی انگلی نہیں اٹھاتا۔ ہماری بچیاں کوٹھے پہ کپڑے پھیلانے چلی جائیں، ان پر دنیا بھر کی انگلی اٹھ جائے گی۔ اس لیے خاص ماحول بنائیے، معاشرہ اپنا ہم درست کریں، اپنی سوسائٹی صحیح کریں، نمازوں کی پابندی کریں، روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کریں۔ طلاق کے قریب نہ جائیے، طلاق ہنس کے دیجیے گا ہو جائے گی، مسکرا کے دیجیے گا ہو جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے غصے میں طلاق دے دی، آپ ہنس کے دے دیجیے گا تب بھی ہو جائے گی۔ آپ بغیر کسی مسکراہٹ، بغیر کسی بحث کے لکھ کے دیجئے، طلاق تو اسی وقت ہو جائے گی۔ چاہے وہ بچے کے ہاتھ کہلا دیجئے، وہ بچہ اماں کو بتائے نہ بتائے، طلاق کے اندر الفاظ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔